ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسکول کے ایڈمیشنز کو اور اسکول کی ساکھ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ ہے۔ جب بھی ہم مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت کاسٹلی ہے، اس پہ بڑی لاگت آئے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے۔ مارکیٹنگ سے مراد ہے کہ اسکول کی پہچان بنائیں، اور پہچان کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اسکول کی کچھ پالیسیاں بنانی پڑیں گی، آپ کو اسکول کے کچھ اقدار، کچھ ویلیوز کو سیٹ کرنا پڑے گا جن کی بنیادوں پر اسکول کو آپ نے چلانا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ہے اسکول کی کوئی پالیسی بنائیں، کچھ اقدار، کچھ ویلیوز کو سیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو منفرد روشناس کروائیں۔ اب منفرد کیوں؟ دیکھیں، جب بھی آپ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لانچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے وائی کا جو ہے وہ سوال کا جواب آنا چاہیے۔ وائی یو آر کمنگ، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا عام اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کو کچھ منفرد کرنا پڑے گا۔ آپ اسلامی تعلیمات پہ فوکس کریں گے، آپ جدید ٹیکنالوجی بچوں کو سکھائیں گے، آپ اے آئی لرننگ سکھائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یونیک کرتی ہیں اور آپ کے اس وائی یو کے کوسچن کو جو ہے وہ آنسر دیتی ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں مارکیٹ میں، آپ نے نیا اسکول کیوں کھولا ہے جبکہ آس پاس بہت سارے اسکول موجود ہیں۔ تو پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات پہ فوکس کریں گے، ہم جدید ٹیکنالوجی پہ فوکس کریں گے، ہم اے آئی لرننگ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو منفرد کرتی ہیں جو آپ کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کو بھی مضبوط بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی ایک پروفیشنل ویب سائٹ رکھیں جہاں داخلوں کی تفصیلات موجود ہو، آپ کے کامیاب طلبہ کی کہانیاں موجود ہوں، ورچوئل ٹورز موجود ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام جو سوشل ہینڈلز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، وہ اس ویب سائٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوں، اور اپنی اسکول کی کوئی اچھی سی ویڈیو بنوائیں مارکیٹنگ کے لیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل ہینڈلز پر شیئر کریں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے مقامی سطح پر تشہیر اور پارٹنرشپ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں مدارس ہوں گی، مساجد ہوں گی جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنائیں تاکہ وہ لوگ اپنی سوسائٹی میں ایک میسج دیں کہ فلاں جگہ ایک نیا اسکول کھلا ہے اور وہ اچھا اسکول ہے، آپ کی خوبیاں بیان کریں۔ جب یہ پبلک کے اندر بات ڈسکس ہونے لگے گی تو نہ صرف اسکول کی برانڈنگ ہوگی، نہ صرف اس کی گڈ ول بڑھے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈمیشن بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے علاقے میں کاروباری اداروں کے ساتھ شراکت داری کریں۔ اب اگر آپ کسی دیہات میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر کاروباری ادارے یا بڑے بڑے برانڈ موجود نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے ہم پارٹنرشپ کس سے کریں؟ دیکھیں، آپ خالی اگر ایک کتاب گھر سے ہی کام شروع کریں تو آپ ایک بک شاپ والے سے بات کرتے ہیں، اس سے پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر بکس لینے کے لیے آتا ہے تو آپ نے ہمارے اسکول کا یہ پمفلٹ دے دینا ہے، یا ان کو ایٹ لیسٹ بتا دینا ہے کہ فلاں جگہ ایک نیا اسکول کھلا ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو جب آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کے پاس ریفر کریں، تو اس سے پارٹنرشپ سے مراد یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنسی کریٹ کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ تو آپ اس طرح سے بڑے بڑے برانڈ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں جو نہ صرف اسکول کی گڈ ول کو امپروو کریں گے بلکہ اسکول میں ایڈمیشن میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ڈور ٹو ڈور مہم پرانے زمانے کی ایک ٹیکنیک تھی، جب ٹیچرز گھر گھر جا کر بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نیا اسکول کھلا ہے اور دعوت دیتے تھے ایڈمیشن کی۔ اب اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے۔ آپ بہتر ہوگا کہ فیس بک کا سہارا لیں، انسٹاگرام کا، وہاں سے آپ ایڈ چلا کر اس والے ٹول کا بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیمیں بنائیں، ان کے اخراجات برداشت کریں۔ وہ اتنا پروڈکٹیو کام نہیں کریں گے جتنا کہ سوشل میڈیا بہتر کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ سوشل میڈیا ایڈز، اشتہارات، ان کا سہارا لیں۔ ہاں، اگر آپ کو اشتہار چلانا نہیں آتا تو پھر کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ آپ سروسز لے لیں، اس کو تھوڑا سا پیمنٹ کر دیں تو وہ آپ کے اسکول کی ایڈ کو رن کر دے گا۔ اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ داخلے کے عمل کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک کریٹ کریں جہاں پر 2 فیمیل ٹیچرز ہوں یا میل ٹیچرز ہوں جو واٹس ایپ پر، فون پر، ای میل پر جو ہے والدین کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ اگر کوئی وزٹ پہ آتا ہے تو ان کے سوالات کے جواب دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارم ہے آپ کے ایڈمیشن کا اس کو آن لائن کر دیں اگر آسانی ہے تو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں آن لائن، تو آپ کاغذی کارروائی سے بھی بچ جائیں گے، اور والدین کے لیے جو جھنجھٹ ہے کہ پکچر بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ گھر بیٹھے موبائل پہ فل کر کے آپ کو بھیج دیں گے۔ پھر آگے آپ اس کو چاہیں کاغذی کارروائی کے لیے تو پرنٹ نکال کر ڈاکومنٹیشن بناتے رہیں۔ تو داخلے کے عمل کو آپ نے بہتر بنانا ہے تاکہ والدین کو داخلے میں آسانی فیل ہو اور وہ ایڈمیشن کی طرف آگے بڑھیں۔
اسکالرشپ اور ڈسکاؤنٹ بہت ضروری ہے. جب آپ کے پاس ایڈمیشن آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ابتدائی داخلے کی فیس ذرا کم رکھیں. جو بنیادی طور پہ پرنسپل یا اسکول والے لیتے ہیں فیس, تو آپ کوشش کریں جو ابتدائی داخلے کی فیس ہے اس پہ رعایت دیں. بہن بھائیوں کو رعایت دیں. ایک ہی خاندان کے 2 سے زیادہ بچے ہیں تو ان کو رعایت دیں. آپ کے پاس اگر کوئی ہونہار طالب علم ہیں, اچھے گریڈ کے ساتھ آ رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو ان کو اسکالرشپ دیں. یہ ایک میسج جا رہا ہوتا ہے. جب 300 بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو 300 فیملیاں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب یہ ساری ترغیبات آپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی طرف بھی فیڈ بیک واپس آتی ہے, آپ کو بھی ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اس سے بھی کافی بہتری آئے گی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے والدین کی شمولیت اور ریفرل پروگرام. والدین کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس 300 بچے ہیں تو 300 فیملیاں آپ کے ساتھ ہیں. ان سے مثبت رائے لیں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, ان کو سنیں, بلکہ والدین سے پوچھیں, ہر آنے والے والدین سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارا اسکول وزٹ کیا تو اس بارے میں ہمیں رائے دیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہر بات پر عمل نہیں کر پائیں گے, لیکن سیکھنے کو آپ کو بہت کچھ ملے گا. اور جو آپ کے پاس موجودہ طالب علم موجود ہیں, اگر ان کے والدین نئے طلباء کو لے کر آتے ہیں ریفرل کے طور پر, تو پھر موجودہ طلباء کے لیے کوئی رعایت کی پالیسی بنائیں. مثال کے طور پر ایک خاندان کے 2 بچے آپ کے پاس تھے اور ریفرل کے طور پر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو آپ کے اسکول بھیجتا ہے, تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ, کوئی گفٹ کی پالیسی بنائیں تاکہ ان کو بھی بہتر فیل ہو کہ اگر وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ریوارڈ میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. یہ چیزیں اسکول کی برانڈنگ, گڈ ول اور ڈیفینیٹلی امپیکٹ ڈالیں گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن مل سکیں. اس کے بعد کمیونٹی میں ایونٹس کا انعقاد کریں, فری ورکشاپ رکھیں, سیمینار رکھیں, فیملی ڈے کا انعقاد کریں تاکہ لوگ اکٹھے ہوں, پبلک گیدرنگ ہو اور آپ کے اسکول کا وزٹ ہو اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ کریٹ ہو. اور یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے اسکول کو بہتر تصویر کے طور پر معاشرے میں پیش کریں اور آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے. اسکول کی خوبیوں کو نمایاں کریں. اب شروع میں جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ خود کو منفرد پروگرام کے طور پہ لائیں نا, کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں گے, آپ اسلامی تعلیمات پہ فوکس رکھیں گے, آپ اے آئی لرننگ جیسے خاص نصاب کو اجاگر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں کچھ ایسے طریقے سے خود کو انٹروڈیوس کروائیں جو آپ کو الگ شو کرے کہ آپ اس معاشرے میں, اس شہر میں اگر ایک نیا برانڈ, ایک نیا اسکول کھولنے لگے ہیں تو دین وائی آر یو کمنگ, آپ کیوں آ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو ان کو بتائیں, اپنے وائی کا ان کو کھل کر جواب دیں کہ آپ کے آنے کا مقصد کچھ الگ ہے. پہلے بھی 10, 15, 20, 25 اسکول موجود ہیں, دین وائی یو آر کمنگ. تو آپ ان چیزوں سے خود کو منفرد اجاگر کر سکتے ہیں. اچھے سے اچھے اساتذہ کا انتظام کریں اسکول کے لیے, اور کوشش کریں گے جو طلباء کی کامیابیاں ہیں, آپ کے اساتذہ کی کامیابیاں ہیں, ان کی تفصیلات اپنے سوشل ہینڈلز پر, فیس بک پر, اپنی ویب سائٹ پر, اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ آپ کے اسکول کی برانڈنگ ہو. یہ ساری چیزیں مل کر نہ صرف آپ کے اسکول کی برانڈنگ کو بہتر کریں گی, بلکہ الٹیمیٹلی آپ کے اسکول کا جو گول ہے کہ انکریز دا اسکول ایڈمیشن, اس کو بھی اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو. پلیز اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹیون.